فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مالک اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وفضلكم وابتغاؤكم فضله إن في ذلك آية لقوم يسمعون صلوات الله صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، یہ سورہ روم کی 23ویں آیت ہے جس کو آپ خدمت میں آج کی مجلس کے لیے سلام کلام کے طور پر پیش کیا۔ میں نے عرض کیا کہ میری مجلس کا عنوان ان ایام اعزاء میں جہاں میں جاتا ہوں، جہاں مختلف عناوین کو میں منتخب کرتا ہوں، اس میں کچھ عناوین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ذیل میں انسان کی روزمرہ کی زندگی وابستہ ہے، اور انسان اگر اسے غور سے سنے تو یقینی طور پر اس کی زندگی میں تبدیلی کے امکانات پائے جاتے ہیں اور انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ پہلے ظاہری ترجمہ آپ خدمت کر دوں اس آیت کا، تاکہ آپ کے ذہن میں جو میں نے عنوان کل قرار دیا تھا نیند، میں نے کہا تھا نیند پہ پڑھوں گا، یہ نہیں کہا تھا گھر جا کے سو جانا۔ صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال نیند ایک ایسی شے ہے کہ جو اللہ کی نشانی، یہ میں نہیں خدا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے خدا؟ روم کی 23ویں آیت میں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ خدا کی نشانی ہے تمہاری نیند میں جو تم رات و دن میں سوتے ہو، وَابْتَغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ نیند جو تمہیں آتی یہ بھی تو اللہ کا ایک فضل ہے کہ کرم خدا نہ ہو تو انسان سو بھی نہ پائے۔ اور اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے؟ اِنَّا ذَلِكَ، کہ بے شک اس میں نشانی ہے یا اللہ کی طرف سے جو ہے دلیل ہے، لآیۃ لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، جو سنتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے، جو نہیں سنتے ان کے لیے نشانی نہیں ہے۔ یعنی انسان اگر علم چاہتا ہے تو اسے اپنے سماعت کو کھلا رکھنا پڑے گا تاکہ اللہ کی بات سمجھ کر وہ اس نشانی کو پالے تاکہ اسے خدا مل جائے۔ اب لازمی کہ اس میں کیا نشانی ہے، سب سے پہلی بات یہ تو سائنس ہی بتایا، کہ بس وقت کم ہے اس لیے میں بالکل چاہوں گا کہ اپنی مجلس کو فشر ادا کر کے آپ خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلی بات ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان اپنی 1/3 زندگی سوتا ہے۔ اگر انسان 90 سال کی زندگی کرے تو 32 سال وہ سونے میں گزارتا ہے۔ کتنے سال گزارتا ہے؟ 32 سال انسان سونے میں گزارتا ہے۔ اب جو ماشاءاللہ زیادہ تر لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کی ڈگریز انڈیا اور پاکستان سے ہوں گی، تو آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں پاسنگ مارک 33% ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اگر میں اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کروں تو یہ ہے کہ انسان اگر سو بھی جائے صحیح تو پاس ہونے کے امکانات ہیں۔ صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ کیوں نشانی اس میں اللہ نے کہا کہ میں، اللہ کی عجیب بات ہے، اللہ کہتا ہے میں سوتے میں بھی تمہیں اپنی ذات سے آشنا کرا سکتا ہوں، یہ میرا کمال ہے، یہ میرا جو ہے وہ فضل ہے کہ تم سونے میں بھی اگر غور کرو تو میں نظر آؤں گا، تو جاگ کے کیوں نہ پہچانو؟ جب سونے میں تم پہچان سکتے ہو مجھے تو جاگ کے پہچاننا آسان ہے۔ تو پھر کیا نشانی؟ اب لازمی ہے کہ یہ اتنی طویل مدت انسان جو سوتا ہے، لازمی کہ آپ کے طویل کیسا معاملہ ہے۔ تو جو انسان کی نیند ہے
وہ کیسے نشانی؟ سائنس نے اسے پروو کیا، اسی سے چند باتیں آپ خدمت عرض کروں گا، اور ساتھ ساتھ آداب، کم وقت ہے اس لیے سارے آداب نہ بیان کر رہا ہوں، آپ کو صرف میں ہنٹ دے جاؤں گا تاکہ آپ خود اس پہ اسٹڈی کریں انشاءاللہ، انہیں آداب سے آشنا ہو تاکہ اپنی نیند کو عبادت بنا لیں۔ موضوع کیا ہے کہ انسان اس رات میں سونے کو ضائع نہ کر دے، یہ شب بھر سونا اس کے لیے عبادت بن جائے تاکہ آخرت میں خدا اس کے درجات کو بلند کر دے۔ یہ ہے، سوتے تو ہیں آپ لیکن سوتے کیوں ہیں یہ سمجھنا ہے، اس میں نشانی کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ تو سنیے ذرا، سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ نے کہا، یہ قرآن کی اور بہت سی آیتیں اس میں، ایک نہیں بہت سی آیتیں کہ جس میں خدا نے نیند کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی نشانی کہ نیند کو مولائے کائنات نے اخت الموت کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ یہ موت کی بہن ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اگر نیند کو سمجھ جائے گا تو موت کو بھی سمجھ جائے گا۔ چھٹے امام نے بڑا پیارا پیغام دیا۔ چھٹے امام نے کہا دیکھو تم سو اس نیت سے کہ اٹھو گے نہیں، کہ تمہیں طاقت ہے کہ تم خود بنے ہو، اللہ تمہارا بنانے والا خالق نہیں ہے، تو سو اس نیت سے کہ تم اٹھو گے نہیں۔ اگر تم نہیں اٹھے تو قیامت نہیں ہے، تم اگر نہیں اٹھے تو قیامت نہیں ہے۔ اٹھ گئے تو اس کا مطلب ہے جو تمہیں آج نیند سے جگا سکتا اس دن بھی جگا دے گا، ہے نا۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ ارادہ کر لو کہ تم سو گے نہیں، اگر نہیں سوئے تو موت نہیں ہے، اور سو گئے تو موت ہے۔ اس کا مطلب کہ آج اگر تمہیں اگر نیند آ سکتی ہے تو خالق نے موت بھی رکھی ہے، کیونکہ اخت البہن ہے، اخت الموت ہے۔ خدا نے اسی کے لیے کہا کہ فی منامکم، کہ تمہاری جو ہے وہ نیند میں آیات نشانیاں ہیں اللہ کی۔ نشانی کیسے؟ کہ سب سے پہلی نشانی یہ کہ خدا نے تمہیں یہ نیند میں سلا کر بیدار کر کے ہر روز بتا دیا کہ جو تمہیں ہر روز بہن چھوٹی آتی ہے ایک دن بڑی آ گئی تو اس کے لیے تیار رہنا۔ ٹھیک ہے بھیا، پھر نشانی کیا ہے اس میں؟ تو کیونکہ وقت کا میں سنیے ڈائریکٹلی میں موضوع پہ آؤں تاکہ سب سے پہلی جب آپ سوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ماشاءاللہ جو سائنسٹیفک بیک گراؤنڈ رکھتے ہوتے انجوائے کریں گے کریں تو انشاءاللہ اور انہیں مزہ آئے گا، کیونکہ ریسرچ ہے، یہ تحقیق ہے۔ جو نہیں انشاءاللہ کوشش کریں کہ آپ اس بات کو سمجھ پائیں، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ سوتے ہیں تو ظاہری طور پر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا برین شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے، ورک نہیں کر رہا ہے، آپ کو نیند آ گئی ہے۔ کہ ہوتا ہے اس کا الٹا ہے، جتنا آپ کا جاگنے میں برین کام نہیں کرتا اس سے زیادہ آپ کے سونے میں برین کام کرتا ہے۔ یہ شاکنگ نیوز نہیں ہے، اگر آپ تھوڑا سا بھی اس میں اسٹڈی کرتے ہیں نا، جتنا آپ سوتے میں اپنا برین نہیں چلاتے اتنا جاگتے میں آپ کا برین چلتا ہے۔ وہ کیوں چلتا ہے؟ برین کی جو تمام ایکٹیویٹیز ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، ہے نا۔ کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ کیونکہ اس برین کو آپ کی پوری باڈی کو ریپیئر کرنا ہے اور ہالنگ کرنی ہے، اس کو اگلے دن کے لیے پریپیئر کر کے آپ کو دینا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے جیسے آپ سوتے ہیں تو سڈنلی جیسے آپ، اس کی کئی سٹیجز ہیں۔ پہلے سٹیج میں صرف آپ جو ہے آنکھیں بند کرتے ہیں جبکہ آپ کی پتلی آنکھ کی گھومتی رہتی ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ کا جو ہے وہ سیکنڈ فیز میں جاتے ہیں جب پتلی گھومنا بند ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ذرا سا آپ کا لو ہوتا ہے اور ہارٹ بیٹ کم ہو جاتی ہے، یہ سیکنڈ فیز آتا ہے۔ تیسرے فیز کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اب نیند آ جاتی ہے، اور نیند میں ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ کی پتلی نہیں گھومے گی اور آپ کا بلڈ پریشر لو رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہارٹ بیٹ بھی اور لو ہو جائے گی۔ اس وقت جبکہ آپ اب سلیپ میں چلے گئے ہیں، اب آپ کا برین، لیکن جیسے ہی آپ ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں جو فورتھ سائیکل ہے، جیسے ہی آپ اس فورتھ سائیکل میں جاتے ہیں اب آپ کا بلڈ پریشر واپس اپ ہو جاتا ہے، ایک دم تیز ہو جاتا ہے، ہارٹ بیٹ واپس آپ کی اپ ہو جاتی ہے، اور برین تیزی کے ساتھ آپ کا کام کرتا ہے، بہت فاسٹ کام کرتا ہے، اتنا تیز کام کرتا ہے کہ جو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ کے پورے برین کی ایچ اینڈ ایوری جو ہے وہ پارٹ کو اسے چیک کر کے ریپیئر کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس وقت بہت تیزی سے آپ کا برین آپ کا کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اور برین جب کام کرتا ہے تو سب سے بڑا کام کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی آپ فورتھ لیول کی سلیپ میں جاتے ہیں نا، ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں جس میں آپ کو ڈریم سے نظر آتے ہیں، جو آپ کی سلیپ کا فیز ہے، مین فیز ہے، جس میں آپ کو یہ 90 منٹ کا نارمل فیز ہوتا ہے، اگر کوئی اس میں آپ کو جگا دے تو آپ کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اس فیز میں آپ کو کوئی نہیں جگانا چاہیے، پہلے 3 فیز میں جگائیں گے نا تو آپ اتنا محسوس نہیں کریں گے، لیکن فورتھ فیز میں جو ڈیپ سلیپ کا فیز ہے، کسی نے آپ کو آواز دے دی یا آپ کو جگا دیا تو آپ کا بلڈ پریشر جو ہے ابھی بالکل کمپلیٹلی دوسرے فیز میں چل رہا ہے، سارا بلڈ آپ کا باڈی کی طرف ہے، برین میں بلڈ نہیں ہے ابھی، برین میں بلڈ کا سرکولیشن بہت سلو ہے، اس کے اندر کیمیکل ریئیکشنز بہت فاسٹ ہو رہے ہیں۔ میرے پاس برین والی یہ بھی میں جس نہیں پڑھا جانا، برین پہ جس دن پڑھوں گا آپ بتاؤں گا، ٹریلینز آف جو ہے وہ کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، ملین نہیں، ہاں ٹریلینز آف کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں پر منٹ آپ کے برین کے اندر، اور اس لیے ہوتے ہیں
کیونکہ اسی وقت آپ دیکھتے ہیں، اسی وقت آپ سنتے ہیں، اسی وقت آپ بولتے ہیں، اسی وقت آپ سمجھتے ہیں، اسی وقت یاد رکھتے ہیں، اسی وقت اس کی تمام میموری کو ریکال کر کے کمپیئر کرتے ہیں، اسی وقت آپ ڈیسیزن لیتے ہیں، اسی وقت آپ کی باڈی کے تمام اعضاء ورک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ فیز آپ کا جو ہے وہ جاگنے میں ہوتا ہے، لیکن برین اس سے زیادہ تیز کام کرتا ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، کہ پوری باڈی کو آپ کو اسے ریپیئر کرنا ہوتا ہے. اس فیز میں آدمی کو جگانا نہیں چاہیے. جاگ گیا تو بہت دیر تک اس کو پتہ نہیں چلے گا کیا ہوا، نہ تو سوچ پائے گا، نہ سمجھ پائے گا، نہ کچھ کر پائے گا. اس برین جو اب دیکھیے میں آیات ہے نا اللہ کی نشان کیا ہوتا ہے، جیسے آپ فورتھ فیز میں جاتے ہیں فوراً آپ کا برین کا جو ہائپوتھیلمس سے مڈل پارٹ ہے یہ آپ کے باڈی کے ہاتھ اور پیر کو پیرالائز کر دیتا ہے. اس فورتھ ڈیپ سلیپ میں سنیے گا کیا آیت نشانیاں ہیں. فورتھ فیز میں آپ کا برین آپ کی باڈی کو پیرالائز کر دیتا ہے. آپ کی باڈی جو ہے اب ورک نہیں کرے گی، آپ کا ہاتھ کام نہیں کریں گے، آپ کا پیر کام نہیں کرے گا، آپ کی باڈی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. برین نے فوراً آپ کی باڈی کو اس فورتھ فیز میں ڈسکنیکٹ کر دیا ہے. کیوں کر دیا سنیے، پھر یاد رکھیے میں نے آیات ہے اللہ کی نشانی ہے. کیوں کر دیا؟ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے آپ کی باڈی کو آپ کے برین سے ڈسکنیکٹ کر دیا. برین نے آپ کی باڈی کو پیرالائز کر دیا. کیوں کر دیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اب آپ گئے ہیں فورتھ سلیپ میں، ڈیپ سلیپ میں، جہاں آتے ہیں خواب میں آپ کسی کو مکہ مار رہے ہیں، کسی کو لات مار رہے ہیں، کسی کو قتل کر رہے ہیں. اگر برین آپ کے جو ہے وہ باڈی میں جو کمانڈ تھا وہ دینے لگ جائے تو آپ پاس والے کو لات ماریں گے، ہاتھ ماریں گے عزیزان گرامی. اللہ نے کہا یہی میں نے آیات یہ ہے کہ دماغ میں جو چل رہا ہے باڈی اس کا اثر قبول نہیں کر رہی ہے تاکہ تم رحمت اور آرام کے ساتھ سو سکو. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب آپ ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں تو آپ کا برین آپ کی باڈی کو پیرالائز کر دیتا ہے. اب دیکھیے اس میں جو نقطہ میرے سائنس تھوڑی پڑھنی ہے، پڑھنی تو مجلس ہے، مجلس پڑھنے بلایا آپ کو. سائنس کا لیکچر دینے جاتا تو میں کالج میں جاتا، آئی سی زہرا میں کیوں آتا بھائی. تو اب سنیے اس میں، اب دیکھیے مجلس میں ہوتے ہیں مثالیں، اور مثالوں سے ہم نکالتے ہیں زانگر نقطے. نقطے کا مطلب ہوتا ہے دلیل. جب کوئی عالم کا یہ نقطہ ہے اس کا مطلب وہ دلیل ہے، اسے یاد رکھنا ہے، وہ ساتھ لے کے جانے کی چیز ہوتی ہے. نقطہ جب عالم نے کہہ دیا تو جیب میں رکھ کے لے جانے والا تب رکے. وہ صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب تک تو یہ پیور سائنس تھی جو آپ کو سمجھایا کہ ڈیپ سلیپ میں خدا نے یہ اپنی نشانی رکھی کہ جب آپ خواب والے فیز میں جاتے ہیں تو خدا آپ کی باڈی کو پیرالائز کر دیتا ہے. پیرالائز کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے آپ کے بدن کے کمانڈ کو باڈی لیتی تھی، برین لیتا تھا اور آپ کی باڈی کو انرجی دیتا تھا تاکہ آپ کی باڈی کام کرے. مجھے کوئی چیز اٹھانی ہے تو میں برین کو کمانڈ دوں گا کہ مجھے پاور دو میں اٹھاؤں. چلنا ہے تو پیر کو کمانڈ دے گا کہ میرے پیر کو آگے بڑھاؤ. تو برین اکس میں سگنل بھیجتا ہے تاکہ آپ کی مسلز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوں اور آپ کے کمانڈ کے ساتھ چلیں، ہے نا. یہ ہے آپ کا جاگنے والا فیز. جاگنے والے فیز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے برین کو کنٹرول کرتے ہیں، برین کو کمانڈ دیتے ہیں کہ مجھے پاور دو، میں چلاؤں گا، میں اٹھاؤں گا، میں بولوں گا، میں چلوں گا، میں آگے بڑھوں گا، ہے نا. جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو اب آپ کی باڈی کا کمانڈ برین نہیں لیتا ہے، برین کمانڈ دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے. ڈسکنیکٹ ہو گیا نا آپ کی باڈی، اب پیرالائزڈ ہے. اب آپ کی باڈی کمانڈ نہیں دے سکتی ہے، برین چاہے تو کنیکٹ ہو جائے اور نہ ہو تو نہ ہو. برین چاہے تو کنیکٹ ہوگا سوتے میں، نہ ہو تو نہ ہو. عزیزان کرام اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں برین آپ کے باڈی کے انڈر میں ہوتا ہے، ایک طرف آپ برین کے انڈر میں ہوتے ہیں، ہے نا. آپ کنیکٹ نہیں ہو سکتے باڈی سے، برین آپ سے کنیکٹ ہو سکتا ہے. عزیزان ہمارے ہاں ایک ہے غیبت، ایک ہے ظہور. غیبت میں کیا ہوتا ہے، ظہور میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جاہیں جب امام سے مل لیں. لیکن غیبت میں کیا ہوتا ہے، امام جب چاہے گا تب ملے گا، ہم جا کے نہیں مل سکتے. اللہ نے کہا اس کی نشانی ہم نے تمہارے سوتے میں رکھ دی ہے. دیکھو جب تم جاگ رہے ہوتے ہو تو یہ ہے گا ظہور کا زمانہ. جب چاہو برین کو کمانڈ دو، وہ تمہارے کمانڈ کو مان لے گا اور تمہیں اس سے جو ہے کنیکشن مل جائے گا. لیکن سوتے میں وہ چلا جاتا ہے غیبت میں. اب تمہارے جو ہے بدن کا کمانڈ نہیں مانگے گا، وہ جس کو کمانڈ جب ہوگا، جب اس کو چاہے گا تب کنیکٹ ہوگا، نہ ہو تو اس کی مرضی ہے. عزیزان گرامی خدا نے کہا اگر میں تمہارے برین میں جو ہے وہ غیبت و ظہور رکھا ہے تو امام کے غیبت و ظہور کو اس سے سمجھ جانا. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بیٹا یہ اپنی نشانی ہے جو اللہ نے آپ کے برین میں رکھی ہے. کیسے رکھی ہے کہ آپ کو سوتے وقت فیز بتا دیا، اس کا آپ کی باڈی کو ریپیئر کرتا ہے. کیا وَابْتَغَاؤُکُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ نے دوسرا جملہ کہا من آیت میں یہ
وقت وابتغاؤکم من فضلہ، کہ جو تمہیں نیند آتی ہے، جو سارا ریپیئر ہوتا ہے تمہاری باڈی میں، یہ اللہ کا فضل ہے. نیند بھی آتی ہے اللہ کا فضل ہے، جاگتے ہو تو بھی اللہ کا فضل ہے. آپ دیکھیں جو انسان پراپر سو جائے تو جب صبح جاگتا ہے تو جاگتے اس کو کیا ہوتا ہے، ایک بالکل فریش بدن ملتا ہے. ابھی فریش بدن آپ خود بتائیں جائیں، تھوڑا سا مجھے چھوٹا سا جواب دیں کہ اپنی گاڑی کو اوور ہالنگ کے لیے، آئل چینج کے لیے، چیک اپ کے لیے لے جاتے ہیں، وہ آپ سے چارج کرتا ہے کچھ فری کرتا ہے؟ بھائی چارج کرتا ہے. جب بالکل پرفیکٹ گاڑی ہے تیار، بھیا آپ یہ چلانے کے لیے تیار ہے، آپ لے جاؤ، چارج تو دینا پڑتا ہے، نہیں دو گے تو پھر کیسا ہوگا، معاملہ خراب ہو جائے گا. تو ایسا نہیں، اللہ ہر رات آپ کے برین کو یہ کمانڈ دیتا ہے کہ باڈی کو بالکل فریش تیار کر کے ریڈی کریں گے، ان صاحب کو صبح صبح دے دو، ان کو جاب پہ جانا ہے. آپ چارج دیے بغیر ہی نکل جاتے ہو. اس لیے اللہ نے کہا اذان ہوتے ہی دور کا نماز پڑھو، یہی چارج رکھا ہے میں. سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ہیں بہت سے لوگ چارج دے کے جاتے ہیں، بغیر چارج دیے جاتے ہیں. جو بغیر چارج دیا کریڈٹ خراب ہو جاتی ہے، کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ چارج اس لیے اللہ نے چارج بھائی یہ دیکھیے، اللہ نے عبادت کے لیے اگر آپ کو حکم دیا ہے تو اس کے لیے باڈی کو پریپیئر کر کے بھی اللہ نے دیا، فری پریپیئر کر کے اللہ دے رہا ہے کہ دیکھو رات بھر ہم نے تمہاری باڈی کو بالکل اوور آل کیا ہے، ریڈی کیا ہے، اس کو سمجھنے، عمل کرنے، استعمال کرنے کے لائق بنایا. نہ سوئے انسان سمجھ نہیں پائے. آپ دیکھیں نا کہ انسان ذرا، جس انسان کو نیند نہیں آتی اس کو موت آ جاتی ہے. بڑی خطرناک چیز. نیند بہت ضروری ہے، نیند انسان کی حیات کا ایک جز ہے. اللہ نے اس کو اپنی رحمت قرار دیا ہے. یہ سونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے. کیوں قرار دیا؟ تاکہ انسان اس کے ذریعے اپنی جو ہے وہ انرجی کو حاصل کر سکے. اب یہ دیکھیے آپ سوتے ہو روزانہ، یہ بات ہے، میں نے کیا کہا تھا، یہ عبادت ہے. اس میں بہت سے اس میں نکات ہیں، لیکن میں کیونکہ وقت کم ہے میں صرف ایک ہی نکتہ دیا آپ کو کہ یہ اللہ کی نشانی. اب اس میں جو نکتہ تھا وہ ہے کہ یہ کنیکشن اور ڈسکنیکشن جو ہے آپ کے برین کا، یہ کیا ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، یہ بہت کمپلیکس سسٹم ہے. یہ بہت ہی کمپلیکس سسٹم ہے جس کو ابھی تک انسان نہیں سمجھ پایا کہ کتنا کمپلیکس ہے. اب یہ کمپلیکس سسٹم کیا ہے؟ دیکھیے اگر یہ باڈی بنانے والا کوئی خالق حقیقی یا خالق جو ہے وہ عاقل نہ ہوتا تو وہ ایسی باڈی بناتا ہی نہیں جس میں اتنا کمپلیکس سسٹم ہے کہ جو آپ کی باڈی کو اس طرح ریپیئر بھی کرتا ہے، ڈسکنیکٹ بھی ہوتا ہے، کنیکٹ بھی ہوتا ہے، آپ کے کمانڈ کو مانتا بھی ہے، نہیں بھی مانتا ہے. تو اس کا مطلب اس میں بڑا ہی کمپلیکیشن ہے. ذرا یہ کمپلیکیشن اسی وقت آتا ہے جب بیسٹ ڈیزائنر اس کو ڈیزائن کر رہا ہو. تو اس کا مفہوم کیا؟ اللہ نے ایک پیغام دے دیا کہ اسی ایک خالی نیند کے ذریعے سمجھ جانا کہ تمہارے سونے میں ہم نے کتنی بڑی جو ہے تمہارے اوپر رحمت کا جو ہے وہ نزول کیا ہے، کہ جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا وجود خود نہیں بنا ہے، اس کو ایک خالق حقیقی نے بنایا ہے جس نے اپنی رحمت کے بڑے نمونے اس میں رکھے ہیں. جب سو جاؤ تو اٹھو تو اپنے خالق کو یاد کر لینا تاکہ یاد رہ جائے کہ بدن خود نہیں بنا ہے، اس کا بنانے والا ہے. اگر اس کے سامنے جھک جائے گا تو خدا اس کو سلامتی عطا کر دے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن یہ نیند آپ کی عبادت کے ذمن، کیا یہ عبادت ہے؟ آپ سوتے ہیں روزانہ، جب آپ روزانہ سوتے ہیں، اس کی بہت سائنٹیفک چیزیں نہیں جا رہا اس میں کیونکہ بعض اوقات ڈیفیکلٹ ہوتا ہے سائنس کی بہت ساری چیزوں کو بتانا کہ اس میں کیا کیا اور رموزیں کیا ہے. اس میں سائنٹیفک بہت ساری چیزیں ہیں، کیمیکل چینجز کیا ہوتا ہے. ایک چیز میں آپ کو نئی چیز سناتا ہوں، سنیے، ایک لمحے کے لیے آپ مجھے دے دو خاص. دیکھیے ایک سوال بچے ہم سے کرتے ہیں، عجیب عجیب سوال کرتے ہیں بچے. بھائی اب ان کے جواب بھی مجھے سائنس دینے پڑتے ہیں، مجبوری ہے کہ بھائی میں پھر کیا کروں. ایک سوال بچے کرتے ہیں، بھائی مولائے کائنات تو آپ کے ایک ہیں اور شیعہ ہر جگہ سے پکارتے ہیں. آپ نے نعرہ لگایا نا، سن لیجیے، ہے نا، شیعہ ہر جگہ سے پکارتے ہیں. اب ہر جگہ کیسے پہنچ جاتے ہیں آپ کے مولا علی صاحب کی مدد کرنے کے لیے؟ اب میں نے کہا میں کیا بتاؤں، اس کے دو جواب ہیں، ایک نفسی ایک حلی. پہلے نفسی سن لیجیے. میں نے کہا شیطان تو ایک ہے. ہندوستان میں کہہ رہا ہوں بھائی اس نے بہکا دیا، پاکستان میں کہہ رہا تھا مجھے بہکا دیا، امریکہ میں کہہ رہا ہوں بہکا دیا، سب یہ کہتا ہے بہکا دیا. جو غلط کام کرتا ہے اسی کے پلے باندھتا ہے. کبھی شیطان انسان خود بن جاتا ہے. تو اگر جب شیطان سب جگہ بہکا سکتا ہے تو رحمان ہر جگہ کیوں نہیں بچا سکتا؟ لیکن جواب نہیں سنیے. اللہ نے بڑی اس کے لیے نشانی رکھی، بڑی اس کے لیے نشانیاں سنیے. دو نشانیاں ہیں، میں اس میں سے ایک آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک تو سائنٹیفک ہے، بڑی کمپلیکس ہے، اور ایک بہت سمپل ہے. میں دونوں آپ کو جلدی جلدی عرض کرتا ہوں. سنیے، جو کمپلیکس ہے وہ یہ کہ آپ کی باڈی کے اندر ایک ہے ایسا پیٹوٹری گلینڈ. یہ بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، آپ کے برین میں لگی ہوئی ہے. یہ آپ کی باڈی کے ہر ایک جو ہے فنکشن کو کنٹرول کرتی ہے. آپ کی گروتھ، آپ کے چہرے کا نور، آپ کی آنکھوں کی روشنی، یہ سب چیزیں اس کے کنٹرول میں. اگر وہ ہارمون سسٹم جو ہے آپ کی باڈی سے کنیکٹ نہ ہو تو آپ کی گروتھ رک جائے، آپ کی جو ہے حالت خراب ہو جائے، انسان کی باڈی کا فنکشن جو ہے ڈسیبل ہو جائے. سائنس میں جا کے پڑھیے گا، ابھی کتاب بھی آئی اردو میں موجود ہے، اگر کسی کے پاس ہو تو اس نے پڑھی ہوگی. تو اس نے بڑا عجیب ڈسکوری کی، بالکل شارٹ کر کے پڑھا ہوں، اس میں آدھا گھنٹے ڈسکرائب کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو 2 منٹ میں بتا رہا ہوں. سنیے کہ مولا کیسے پہنچ سکتے ہیں اور کیسے نہیں پہنچ سکتے. سنیے، یہ آپ کی باڈی میں بھائی. تو سائنسداں کہتے ہیں کہ اس کا جو ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے آپ کی جو پیٹوٹری گلینڈ سے، چھوٹی سی گلینڈ آپ کے برین میں لگی ہوئی ہے،
یہ جب ہارمون جب نکالتی ہے اپنے اندر سے جو مٹر کے سائز کی ہے خالی، جب نکالتی ہے تو آپ کے پورے بدن کے اندر جو ٹریلینس آف سیل ہیں، ٹریلینس آف سیل ہیں، ان سیل تک وہ ود ان اے سیکنڈ جو ہے وہ ہارمون پہنچا دیتی ہے. کتنی دیر میں پہنچاتی ہے؟ ود ان اے سیکنڈ. اس جا کے پڑھیے گا، سائنس ہے. کہاں سے چلتا ہے؟ برین سے ہارمون ریلیز ہوا، کمانڈ اس نے ایسے دیا کہ ود ان اے سیکنڈ اس نے ٹریلینس آف سیل تک اپنا جو ہے وہ کمانڈ اور اپنا ہارمون پہنچا دیا تاکہ اس میں فنکشن اسٹارٹ ہو جائے. آپ کی جو ایوری سیل جو ہے انرجی پروڈیوس کر رہی ہے، اس میں جو مائٹوکونڈریا لگا ہوا ہے اس کے اندر جو وہ انرجی پروڈیوس کر رہا ہے بغیر اس کے سگنل اور کمانڈ کے وہ پروڈیوس کر ہی نہیں سکتا. وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے سارا. جتنی باڈی کو آپ کو انرجی لگتی ہے نا، یہ سب وہاں سے آتی ہے، ساری انرجی وہاں سے نکلتی ہے. لیکن ایک سیکنڈ میں، یعنی سیکنڈ کے اندر وہ ٹریلینس آف سیل تک اپروچ رکھتی ہے. میں نے کہا اللہ اللہ، کیا دینے یہ مثال دے دی بھائی، تاکہ ہمارے تو سمجھ میں آ گیا کہ ایک اتنا بٹن جیسی جو ہے وہ تو ہمارے یہاں چپ لگا دی ہے، ایک اتنی چھوٹی سی جو ہے وہ گلینڈ لگا دی ہے. اس کا ایک ہارمون کی طاقت ایسی ہے کہ وہ ٹریلینس آف سیل تک جو ہے وہ سیکنڈ میں پہنچ جائے. تو جانا کہ ہماری بدن کا جو ہے وہ ہارمون تو اس طاقت رکھتا ہو کہ ٹریلینس آف سیل تک ایک ساتھ پہنچ جائے. جو خالق کائنات کا بھیجا ہوا مولائے کائنات ہو، اس کو یہ طاقت نہ ہو کہ جہاں چاہنے والا پکارے وہاں مدد کو نہ پہنچ پائے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نہیں، یہ مثال تو سائنٹیفک تھی، ذرا مشکل، میں آسان والی دیتا ہوں. نعرہ لگاتے ہیں نا، اس کو یاد رکھ کے لگائیے گا. سنیے، اب ماشاء اللہ سب لوگ آئے ہیں، سب کی گاڑی میں جی پی ایس لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ جی پی ایس کس سے چلتا ہے؟ سیٹلائٹ سے. میں بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں، دیکھیے اس لیے اس کے اندر آپ کو سمجھ میں ذرا اپنی سماعت کو بلند کرنا پڑے گا، کیونکہ جب ڈسکرائب کیا جاتا ہے تو بات کو آسان کیا جاتا ہے، جب سمیٹا جاتا ہے تو اشارے ہوتے ہیں، ہے نا، اشاروں کا آپ کو سمجھنا پڑتا ہے. تو سنیے، سب کے جی پی ایس لگا ہوا ہے. جب آپ جی پی ایس آپ نے بھی ڈالا، یہاں آئی سی زہران کا ایڈریس آپ نے بھی ڈالا، آپ نے بھی ڈالا، 10,000 لوگ آ رہے ہیں، کوئی کہیں اور جا رہا ہے، کوئی کہیں اور جا رہا ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا ایڈریس ڈال رکھا ہے. جیسی ایڈریس آپ ڈالتے ہیں، ایسا کبھی جی پی ایس نے کہا ہے بھائی کیا بھائی میں ذرا بزی ہوں، ابھی دوسرے کو ایڈریس بتا رہا ہوں، تم کو تھوڑی دیر واقع بتاتا ہوں، ٹھہرو. ایسا ہوا ہے؟ نہیں بھائی. لاکھوں کروڑوں جتنے بھی سبسکرپشن ہے، ایک ساتھ ہر ایک کو ایک ساتھ وہ کمانڈ دیتا ہے کہ آپ لیفٹ موڑو، جس کو لیفٹ مڑاتا ہے لیفٹ مڑاتا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے کہ یہ ہے. آپ روزانہ وہ شاید کسی کو اس میں پریشانی تو نہیں ہے بھائی. ہے کون سا؟ ایک سیٹلائٹ. کئی سارے تو الگ الگ کمپنیوں کو بھائی وہ سپورٹ کر رہا ہے. ایک ہی سیٹلائٹ ہے. یہ میں نے ریسرچ کی، میرے دوست ہیں جو سیٹلائٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، ایرانی ڈائریکٹر ہیں. ایک سیٹلائٹ ہے، کروڑوں لوگوں کو ایک ساتھ راستہ دکھا رہے ہیں. بھائی سیٹلائٹ لگا کہاں ہوتا ہے؟ کا مولانا وہ ذرا اسپیس میں لگا ہوتا ہے. تو اسپیس کو کیا کہتے ہیں؟ بلندی. بلندی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ. بھائی جو اعلیٰ وہ راستہ دکھاتا ہے، مدد کرتا ہے. بھائی تمہارا اعلیٰ دکھا سکتا ہے، ہمارا علی نہیں دکھا سکتا. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل حیدری. فرق یہ کہ آپ کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے، ایڈریس ڈالنا پڑتا ہے. اگر آپ ایڈریس نہیں ڈالیں گے، کنیکٹ نہیں کریں گے، تب تک جائے گا نہیں. اسی لیے ہمیں یا علی کہہ کے پکارنا پڑتا ہے تاکہ کنیکٹ ہو جائے، مولا کی مدد آ جائے. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل حیدری. تو بھائی یہ سائنس ہے، ذرا اس میں کوئی پریشانی. بچے ماڈرن مثالیں چاہتے ہیں تو ماڈرن مثالیں دیتا ہوں تاکہ ان کے یاد رہے کہ آپ کو مولا کو پکارنے میں کبھی تعامل نہ ہو، فکر نہ کریں. نہیں پکاریں دل سے، تاکہ مولا تو جواب دیتے ہی دیتے ہیں اور آتے ہیں. ذرا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور ہم جن کو بلانے پہ نہ آئے، ہمارے تو ٹھوکر لگنے سے پہلے بچا دیتے. یہ تو آپ کو خود کا مشاہدہ بھائی، یہ تو آپ کا ایمان ہے. لیکن میں نیند پہ کہتا ہوں، آپ جب سوتے ہیں بھائی اس کو عبادت کیسے بنائیں؟ تو سوتے وقت اس کو عبادت بنانے کے لیے کوئی عبادت دنیا میں بغیر نیت کے نہیں ہوتی بھائی. ہمارے عبادت کے کئی سارے رخ ہیں. سب سے پہلے ایک واجب عینی ہے نا. آپ نے نماز جمعہ پڑھی تھی، یہ واجب تاخیری ہے نا سر. آپ نماز میت میں گئے تھے آج، وہ واجب کفائی ہے. یہ تو سب آتا ہے نا آپ کو، مشکل بات تو نہیں پڑھانا تھا. واجب کفائی تھی نا، تبھی تو بہت سے لوگ تھے، بہت سے نہیں تھے، ورنہ تو سب کے اوپر اس کی سزا ہو جاتی. ایک عظیم ہوتا واجب غیری. واجب غیری کیا ہے؟ جو خود واجب نہ ہو، کسی اور کی وجہ سے ہو. نیند پہ پڑھ رہا ہوں نا. واجب غیری کیا ہوتا ہے؟ جو خود واجب نہ ہو، کسی واجب کی وجہ سے واجب ہو. وہ ہوتی ہے آپ کا وضو. وضو خود واجب نہیں ہے، لیکن جو کام کے لیے وضو واجب قرار دیا گیا ان کی وجہ سے واجب ہوگا. نماز آپ کو واجب پڑھنی ہے تو وضو واجب ہوگا. مستحب پڑھنی تو واجب نہیں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک وقت نہ آئے تب تک وہ واجب بھی نہیں ہوتا. تو جو لوگ گھر سے وضو کر کے آتے ہیں وہ واجب کی نیت سے نہیں آ سکتا کہ 20 منٹ سے زیادہ کا راستہ ہے. تو اگر نماز کے وقت سے پہلے اگر آپ وضو کر کے آ رہے ہیں، جمعے میں آ رہے ہیں،
تو آپ کو پھر قربت کی نیت سے وضو کرنا ہے. واجب اسی وقت ہوگا جبکہ وقت کلوز آ جائے, تو اسے کہتے ہیں واجب غیری. تو واجب غیری وہ ہوتا ہے کہ جو کسی واجب کی وجہ سے واجب ہوا ہے. اب آپ بتائیے عزیزان گرامی کہ جب اس دن آپ نے نکاح کیا تھا, ماشاء اللہ زیادہ لوگ شادی شدہ نہیں تو خدا ان کو انشاءاللہ اچھی ہمسر عطا کرے, ہے نا. آپ نے جس دن نکاح کیا تھا نا, مولانا صاحب نے آپ سے جیسی سگنیچر کرائے تھے, شریعت نے آپ کے اوپر ایک جو ہے وہ واجب ڈال دیا. واجب کیا ہے؟ آپ کی زوجہ کا نان و نفقہ, ٹھیک ہے بھائی, واجب ہے کہ نہیں؟ اچھا, جب ڈال دیا تو اس واجب کو آپ کو ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانے ہیں. تو پیسے کمانے کے لیے دیکھیں نان نفقہ واجب ہے, تو نان نفقے کو ادا کرنے کے لیے پیسہ ضروری ہے. پیسہ اگر ضروری ہے تو پیسے کے لیے جاب ضروری ہے. اب جاب پیسہ نگرامی جس نے بھی آپ کو ہائر کر رکھا ہو, کہتا بھائی میرے پاس آؤ تو بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہو کے آنا, فریش ہو کے آنا, سوتے ہوئے ہے تو فائر کر دوں گا. تو اس کا مطلب سرحال جانے کے لیے آدمی کو انرجی بھی چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اپ ٹو ڈیٹ جانے کے لیے سونا ضروری ہے. اپ ٹو ڈیٹ جانے کے لیے, فریش جانے کے لیے سونا ضروری ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا عزیزان گرامی کہ ایک واجب کی وجہ سے کتنے واجب غیری ہیں جو واجب بن گئے. اب آپ بتائیے کس دن آپ نے نیت کی کہ میں سونے جا رہا ہوں, کل اپنے واجب کو ادا کرنے کے لیے واجب قربت اللہ کی عزیزان گرامی, نہیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایسا آپ نے ہی کی تو, ہے نا. پھر کیا مسئلہ ہے؟ صرف یہ ہے کہ جب آپ سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں سو اس لیے رہا ہوں کہ کل مجھے اپنے امور وجوب کو انجام دینا ہے. صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے, جاب پہ جانا ہے. جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو تعلیم حاصل کرنا بھی واجب ہے نا, کیونکہ نہیں تعلیم حاصل کریں گے کہ تو یہ بھی رسول کا حکم ہے. ادرب العلم فریضۃ کل مسلم والمسلمہ, کیا علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد عورت پہ واجب ہے, تو یہ بھی واجب ہے. تو اس واجب کو ادا کرنے کے لیے جب تک آدمی سوئے گا نہیں اطمینان سے تب تک اس واجب کو ادا نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے نیند کو بنایا تو مستحب ہے, لیکن چاہے تو انسان نیت کر کے واجب کے سو جائے تاکہ رات بھر بستر پر کروٹیں نہ بدلے, بلکہ ہر ایک چین کی سانس اس کے لیے عبادت میں ڈھل جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد والے محمد صلی اللہم صلی علی محمد والے محمد, ہے نا. اس لیے کہتے ہیں جب بستر پہ جاؤ تو وضو کے لیے, تو آپ نے اکثر سنی حدیث, تو میں صرف دہرا رہا ہوں کہ سنو کہ رسول کی حدیث ہے نا کہ اگر وضو کر کے بستر پہ چلے جاؤ سونے کے لیے تو گویا شبر مسلح پہ بستر پہ نہیں ہو. لیکن رسول نے دوسری بات اسے خطرناک فرمائی ہے, وہ آپ نے نہیں سنی ہوگی. وہ کیا ہے؟ رسول نے دو باتیں کہی ہیں. پوری حدیث نہیں سنتے آپ, آدھی سنتے ہیں. آدھی میں کیا کہتے ہیں کہ جو وضو کر کے جائے وہ مسلح پہ بستر میں نہیں ہے, اور جو وضو کر کے نہیں سویا وہ قبر میں ہے, بستر میں نہیں ہے. سلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد والے محمد. لفظ استعمال کیا رسول نے کہ جو وضو کر کے نہیں گیا بستر میں وہ قبر میں سویا ہے, بستر میں نہیں ہے. کہ قبر میں سونے والا اپنے لیے اعمال انجام نہیں دیتا, دوسرے دیتے ہیں. یہ خود گیا بندہ, دوسرے تو کرنے نہیں, کام تو کرنے, خود نہیں کر رہا. تو یہ جو سونا ہے یہ عبادت اسی وقت بنے گا جب آدمی وضو کر رہے تھا. وضو کر کے جائے گا تو کیا مزہ ہے. اچھا وضو کر کے جیسے آپ بستر پہ بیٹھے تو پہلا آداب یہی ہے جو مولانا نے فرمایا, سنیے کہ جیتی بستر پہ بیٹھ سو نہ جائیں. سب سے میں ابھی مجلس پڑھا تھا میں چھوٹی سی قرآن میں نرس کا, تو اس وقت تک نہ سوئیں جب تک اپنے مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ نہ پڑھ دیں. یہ پہلی چیز. لیکن